بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ شخص جس نے تلوار سے نہیں کردار سے سلطنت بنائی۔ اگر آپ یہ کہانی پوری سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ اسٹڈی ود ایس کے۔ آج ہم آپ کو وہ تاریخ سنائیں گے جو صرف کانوں سے نہیں دل سے سنی جائے گی۔ یہ کہانی ہے اس مرد مجاہد کی جس نے تخت وراثت میں حاصل نہیں کیا، جس نے سلطنت سازشوں سے حاصل نہیں کی، بلکہ جس نے ایمان، صبر اور کردار سے ریاست کی بنیاد رکھی۔ نام ہے Sultan Salahuddin Ayyubi, the lion of the Muslim world. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام سا لڑکا، غیر معمولی اور چھوٹے سے گھر میں پیدا ہونے والا ایک عام سا لڑکا جس کے بارے میں کسی نے توقع نہیں کی تھی ایک دن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنے گا اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ سن 1137 شہر ترکیت ایک خاموش سنجیدہ بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا یوسف بن ایوب۔ نہ شاہی محل نہ تخت کا وارث، بس ایک سپاہی کا بیٹا جو کتابوں سے محبت کرتا تھا، قرآن سے دل لگاتا تھا۔ کسی نے نہ سوچا تھا کہ یہ لڑکا ایک دن بیت المقدس کا محافظ بنے گا۔ یہاں علامہ اقبال نے خوب کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شاعر صرف مصرع نہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ جہاں علامہ اقبال نے صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے سیکھا اور اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چاچا My name is Sherko. I was a general in the army of Nur ad-Din Zangi. شیرکو ایک بڑے جرنیل تھے، انہی کے ساتھ یوسف بھی فوجی مہمات میں شامل ہونے لگے۔ آپ نور الدین زنگی کی فوج کے ایک سپہ سالار بھی تھے۔ 1169 مصر۔ ادھر شیرکو کا انتقال ہوا، ادھر محلات میں سازشیں جنم لینے لگی اور حالات ایسے بنے کہ صرف 31 سال کا یوسف مصر کا وزیر بن گیا۔ یاد رکھیں، یہ اقتدار کسی بادشاہ نے نہیں دیا تھا، یہ حالات نے مسلط کیا تھا۔ اصل جنگ تلوار سے پہلے دماغ کی ہوتی ہے۔ مصر میں فاطمی خلافت کمزور پڑ گئی اور دربار میں سازشی عناصروں نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور محل ٹوٹنے لگا اور ریاست کے نقشے بدلنے لگے۔ فوج در بدر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے تلوار نہیں اٹھائی، پہلے اس نے ایک کام کیا۔ اس نے سب سے پہلے نظام ٹھیک کیا، عدل قائم کیا، خزانہ سنبھالا، فوج کو مقصد دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بخوبی جانتا تھا کہ سلطنت پہلے دلوں پر قائم ہوتی ہے پھر نقشوں پر، اسی لیے اس نے پہلے دل فتح کیے پھر علاقے۔ مولانا رومی نے کیا خوب کہا، ہمت ہے تو ہمت سے تقدیر بدل جاتی ہے، ورنہ طاقتور بھی تاریخ میں مٹ جاتے ہیں۔ یہی ہمت تھی جس نے ایک وزیر کو سلطان بنا دیا اور جس نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ 1174 نور الدین زنگی کے بعد شام میں خلا پیدا ہوا، قیادت کی کمی ہوئی اور ریاست پہلے ہی جو کمزور تھی مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ اور پھر قدم رکھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اب وہ صرف مصر کا حکمران نہیں رہا، وہ بن گیا مصر، شام، حجاز کا سلطان، اور یہیں سے ایوبی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ کوئی شاہی تاج نہیں، کوئی شاہی رسم نہیں، بس ایک اعلان ہوا، میں تم پر حکومت نہیں کروں گا، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ آپ کا اصل مقصد تھا بیت المقدس۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاج پہنتے ہی کہا، جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا مجھ پر نیند حرام ہے، جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا مجھ پر نیند حرام ہے۔ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کا مشن بن گیا۔ 1187 میدان حطین، صلیبی غرور میں اور صلاح الدین ایوبی سجدے میں، اور پھر اللہ نے تاریخ کا پاسا ایسے پلٹا کہ سب حیران رہ گئے۔ صلیبیوں کی وہ طاقت جو 90 سال سے فلسطین پر چھائی ہوئی تھی اسی دن ٹوٹ گئی۔ جنگی جوش کے ساتھ وہ میدان میں قدم رکھتا اور میدان فتح کرتا چلا گیا۔ فردوسی نے کیا خوب کہا ہے، دلیر وہ نہیں جو قتل کرے، دلیر وہ ہے جو ظالم کے سامنے ڈٹ جائے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی ظالم کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا اور اس کے دشمن اس کے سامنے ریت کے ذرے ثابت ہوئے۔ بیت المقدس فتح ہوا تو وہیں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے انسانیت کو اول رکھا۔ 1099 میں جب صلیبی یروشلم آئے تو انہوں نے مسجد الاقصی میں خون بہایا۔ 1187 میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی داخل ہوا تو نہ قتل عام ہوا، نہ انتقام لیا گیا، نہ ظلم کیا گیا، بس اعلان کیا گیا جو چاہے جا سکتا ہے، جو رہنا چاہے محفوظ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ سلطان نہیں کردار کی سلطنت ہے، یہ سلطان نہیں یہ انسانیت کا علمبردار ہے، یہ سلطان نہیں ایک فرشتہ ہے، یہ ایک بادشاہ نہیں ایک رہنما ہے۔ آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کے دشمن بھی آپ کی عزت کرتے تھے۔ تیسری صلیبی جنگ میں آپ کے سامنے تھا رچرڈ شیردل۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن دونوں دشمن تھے مگر دونوں ایک دوسرے کے کردار کے قائل تھے۔ رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ڈاکٹر بھیجے۔ سوچئے جنگ کے میدان میں ایسی شرافت کہاں دیکھنے کو ملتی تھی۔ یہاں سعد شیرازی کہتے ہیں، وہی مرد کامل ہے جو خود کو جیت لے، ورنہ دنیا کو ہرانا کون سا کمال ہے۔ اور یہ خوبی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی میں۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے خود کو جیت چکا تھا، اس لیے اس نے دنیا جیتی، انجام جو دنیا کو رلا گیا۔
اور پھر سال آیا 1193 دمشق۔ وہ سلطان جس کے قدموں میں سلطنت تھی اپنے لیے کچھ نہ چھوڑ سکا، اتنا بھی نہیں کہ پورا کفن خریدا جا سکے۔ یہ تھی حقیقی کامیابی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سلطنت تلواروں سے، سازشوں سے یا چال بازیوں سے نہیں بنتی، سلطنت کردار سے بنتی ہے۔ پہلے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ سے What is پڑھائی the نہ جائے modern and ancient name of the city where Sultan Salah ad-Din Ayyubi was born? Hi friends, it's me Sardar Abrar. Please subscribe to my channel Smart Study with SK and press the bell icon to get notifications. Give this video a like, leave a comment and share it with your friends. Thank you for watching and supporting Smart Study with SK.